اس سبق میں ہم باب نصر ینصر سے استعمال ہونے والے 41 مصادر کو سمجھیں گے اور ان کا ترجمہ ہم ملاحظہ کریں گے۔ اس کے علاوہ باب نصر ینصر سے ماضی کی گردانیں، مضارع کی گردانیں، امر کی گردان، نہیں کی گردانیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ ہے، اس میں تفضیل ہے، ان تمام کی گردانیں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے اسپانسر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ محترم محمد فیصل شہزاد صاحب ہیں، جو کہ ماشاءاللہ بچوں کا اسلام، خواتین کا اسلام اور بچوں کے رسالے آشیانہ کے مدیر ہیں، اور ان کا آشیانہ پبلیکیشن بھی ہے، جس کا پورا لنک اور جس کی تفصیلات آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور یہاں نیچے واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کر کے آپ ان کی بہت سی ادبی کتابیں ہیں، بچوں کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، وہ آپ گھر بیٹھے ان سے منگوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ علم الصرف کے اسباق چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک گزشتہ اسباق نہیں دیکھے تو اوپر آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا، پہلے آپ علم الصرف کے اول تا اس سبق یعنی شروع سبق سے لے کر اس سبق تک کے تمام اسباق دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو یہ والا سبق سمجھ میں آئے گا۔ باب نصر ینصر کا مطلب کیا ہے کہ ماضی میں عین کلمے پر زبر ہو اور مضارع میں عین کلمے پر پیش ہو۔ ہم نے اب تک پڑھا فتح یفتح، تو فتح میں تا یعنی عین کلمہ جو ہے تا، اس پر زبر ہے، اور مضارع میں بھی عین کلمہ یفتح تا پر زبر ہے۔ تو باب نصر ینصر میں ماضی تو یہی رہے گا، تو ماضی کی گردانیں آپ کو دوبارہ دیکھنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مضارع کی گردانوں میں صرف اتنا فرق پڑے گا کہ جو ہم نے یفتح میں تا پر زبر پڑھا ہے اس کو ہم پیش کر دیں گے، ہم بولیں گے یفتح، تو یفتح یفتحانی سے گردان بنے گی۔ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ کیا فتح یفتح کو فتح یفتح کر سکتے ہیں؟ کیا کسی بھی مادے کو ہم زبر زیر پیش کی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ استعمال ہونے کے اعتبار سے ہے، آپ کو لغت کھول کے دیکھنا پڑے گا کہ جو مادہ آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ ماضی میں اس کے عین کلمے پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اسی طرح مضارع میں اس کے عین کلمے پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ تو باب نصر ینصر جن مادوں سے آتا ہے انہی مادوں سے آتا ہے، آپ ہر مادے سے باب نصر ینصر نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں ہم نون صاد اور را کا مادہ لے لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے نصرت کرنا، مدد کرنا۔ تو نصرہ کا مطلب ہوگا اس ایک مرد نے مدد کی۔ اس کی ماضی مطلق کی گردان تو آپ نے پڑھ لی، نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا۔ پھر اس کی ماضی کی جو دیگر گردانیں ہیں وہ بھی اسی طرح بنیں گی، اور ماضی مجہول کی گردان نصیرا نصیرا نصیرو نصیرت نصیرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا۔ تبدیلی آتی ہے مضارع میں، وہاں ہم نے پڑھا تھا یفتح یفتحانی، تو یہاں بنے گا ینصر ینصرانی ینصرون تنصر تنصرانی ینصرنا تنصر تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرن انصر ننصر۔ یہ فعل مضارع کی معروف کی گردان ہو گئی۔ مجہول کی گردان بعین ہی وہی بنے گی جو آپ نے فتح یفتح میں پڑھی۔ اس میں آپ یاد رکھیں کہ مجرد کے جتنے ابواب ہیں، 8 ابواب ہیں، ان میں سے پہلے 5 کثیر الاستعمال ہے، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمیع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم۔ تو اس میں مجہول کی جو گردان ہے ماضی میں بھی مضارع میں بھی سب کی ایک جیسی بنے گی۔ ماضی میں فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمع اور کرم اگر استعمال ہو سکے۔ باب کرم یکرم چونکہ لازم کے مادے لازم ہے، اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا تو اس کا مجہول بھی نہیں بنتا، لیکن بعض اوقات حرف جر کے ذریعے سے فعل کو متعدی کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا مجہول بھی آ جاتا ہے، تو اس میں پھر بنے گا کریما۔ اسی طرح فعل مضارع کی جو مجہول کی گردان ہم نے پڑھی تھی یفتح، تو نصر ینصر سے ینصر، ضرب یضرب سے یضرب، سمع یسمع سے یسمع، اور کرم یکرم سے یکرم۔ تو یہ اسی طریقے سے سب کی ایک جیسی گردان بنے گی۔ وہ ایک دفعہ پڑھ بھی لیتے ہیں ہم۔ ینصر ینصران ینصرون تنصر تنصران ینصرنا تنصر تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرنا تنصر ننصر۔ اس کو شروع کے زمانے میں بس اچھی طرح اگر یاد کر لیا جائے نا تو پوری زندگی آپ کے لیے عربی پڑھانا آسان ہوگا، جسے میں بھی بلا تکلف آپ کے سامنے بغیر یاد کیے یہ گردانیں سنا رہا ہوں۔
اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب عربی تکلم کا موقع آئے گا تو آپ کو صیغہ سوچنے میں بہت زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا فائدہ وہی ہے جس کے لیے آج کل دب و دو لگی ہوئی ہے کہ امتحان میں آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی، اور تقریری امتحان میں تو خاص طور سے آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ اور آپ جب بعد میں کہیں تدریس کے لیے جائیں گے تو وہ بھی امتحان لیتے ہیں کہ آپ پڑھانے کے لیے آئے تو آپ کیا پڑھاؤ گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا خاص جو ذوق ہے وہ صرف کا ہے تو آپ سے کہیں گے گردان سناؤ۔ اب سب کے سامنے آپ گردان تب سنا سکیں گے جب آپ نے سورہ فاتحہ کی طرح ان تمام گردانوں کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ خیر، فعل مضارع معروف کی منفی کی گردان لا لگا کے بنے گی لا ینصر لا ینصرانی لا ینصرون لا تنصر لا تنصرانی لا تنصرون لا تنصرین لا تنصرانی لا تنصرن لا انصر لا ننصر۔ اور مجهول کی اسی طرح لا ینصر لا ینصرانی بنے گی، لم لگا کے بنے گی لم ینصر لم ینصر لم ینصر لم تنصر لم تنصر لم ینصرنا لم تنصر لم تنصر لم تنصر لم تنصری لم تنصر لم تنصرنا لم انصر لم ننصر۔ اور لم ینصر لم ینصر مجهول کی ہو جائے گی۔ اور لن والی جو گردان ہے نفی تاکید بلن کی، لن ینصر لن ینصر لن ینصر لن تنصر لن تنصر لن ینصرنا لن تنصر لن تنصر لن تنصر لن تنصری لن تنصر لن تنصرنا لن انصر لن ننصر لن ینصر لن ینصر لن ینصر آخر تک۔ اور لام تاکید بانون تاکید کی گردان میں بھی اسی طرح صاد کے اوپر ہم پیش پڑھیں گے لینصرن لینصران لینصرن لتنصرن لتنصران لینصرنان لتنصرن لتنصران لتنصرن لتنصرن لتنصران لتنصرنان لانصرن لننصرن۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں کہ میں وقف غلط کر رہا ہوں، یا تو آپ گردان ایک سانس میں پڑھیں، یا احسن طریقہ یہ ہے کہ 6 صیغوں پہ رکیں، پھر 6 صیغوں پہ رکیں اور پھر 2 صیغے پڑھیں، یا 6 صیغوں پہ رکیں اور پھر 8 صیغے پڑھیں۔ یہ ایک احسن طریقہ ہے گردان کو سنانے کا، تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ غائب اور حاضر کے صیغوں میں فرق کر رہا ہے۔ مجهول کی بنے گی لینصرن لینصران لینصرن لتنصرن لتنصران لینصرنان لتنصرن لتنصران لتنصرن لتنصرن لتنصران لتنصرنان لانصرن لننصرن۔ یہ میں نے ایک سانس میں پڑھ لی۔ اور خفیفہ کی بنے گی لینصرن لینصرن لتنصرن 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 لانصرن لننصرن۔ اس کے 8 صیغے ہوتے ہیں۔ اور مجهول کی اس کی بنے گی لینصرن لینصرن لتنصرن 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 لانصرن لننصرن۔ اب امر پہ آ جاتے ہیں، تو امر میں ہم حاضر کی پہلے بنا لیتے ہیں انصر انصرا۔ ہم نے فتح یفتح میں پڑھا تھا افتح افتحا، تو وہاں ہم نے یہ قاعدہ بھی پڑھا تھا کہ عین کلمہ، یا نہیں پڑھا تھا میرے خیال میں، اب پڑھ لیں کہ عین کلمہ فتح یفتح میں مفتوح ہوتا ہے، نصر ینصر میں پیش ہوتا ہے اس کے اوپر، اور ضرب یضرب میں اس کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ تو عین کلمے پر اگر زبر یا زیر ہو تو شروع میں بڑھانے والے الف کے نیچے زیر لگائیں گے، جیسے افتح اضرب۔ اور اگر عین کلمے پر پیش ہو تو شروع میں بڑھائے جانے والے الف کے اوپر ہم پیش لگائیں گے، جسے نصر ینصر سے انصر۔ تو انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا، یہ ہو گئی امر حاضر معروف کی گردان۔ امر حاضر مجهول کی گردان بنے گی لتنصر لتنصرا لتنصرو لتنصری لتنصرا لتنصرنا۔ اور اس کی ثقیلہ کی گردان بنے گی انصرن انصران انصرن انصرن انصران انصرنان۔ اس کی مجهول کی گردان بنے گی لتنصرن لتنصران لتنصرن لتنصرن لتنصران لتنصرنان۔ یہ 4 امر حاضر کی گردان ہو گئی۔ اب اسی طریقے سے امر غائب کی گردانیں بنیں گی، تو اس کی بنے گی لینصر لینصرا لینصرو لتنصر لتنصرا لینصرن لانصر لننصر لینصر لینصرا لینصرو لتنصر لتنصرا لینصرن لینصر لننصر لینصرن لینصران لینصرن لتنصرن لتنصران لینصرنان لینصرن لننصرن لینصرن لینصران لینصرن لتنصرن لتنصران لینصرنان لینصرن لینصرن۔ یہ ہو گئی 4 گردانیں غائب کی۔ میں نے 2 چھوڑ دی ہیں، وہ 2 خفیفہ کی ہیں، انصرن انصرن انصرن، اور اسی طرح لینصرن لینصرن لتنصرن لینصرن لننصرن۔ غائب میں 5 آ جائیں گے اور حاضر میں 3 آ جائیں گے۔ جیسا کہ ہم لام تاکید خفیفہ کی گردان میں پورے 14 صیغوں میں سے 8 نکالتے تھے، تو اس میں سے 3 حاضر کے ہیں اور 3 غائب اور 2 متکلم کے ملا کر 5 صیغے کی اور امر غائب کی گردان میں بن جائیں گے۔ اسی طرح نہیں کی گردان بنے گی لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو لا تنصری لا تنصرا لا تنصرنا لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو لا تنصری لا تنصرا لا تنصرنا لا تنصرن لا تنصران لا تنصرن لا تنصرن لا تنصران لا تنصرنان لا تنصرن لا تنصران لا تنصرن لا تنصرن لا تنصران لا تنصرنان لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن۔ 6 حاضر کی ہو گئی
اور 6 اسی طرح غائب کی بن جائیں گی، لا ینصر، لا ینصر، لا ینصرن، لا ینصرن، لا ینصرن، لا ینصرن، لا ینصرن۔ اب آتے ہیں ہم اسم فاعل کی طرف، ناصر، ناصرانی، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتان، ناصرات، اور منصور اسم مفعول، منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات، اسم ظرف، منصر، منصران، مناصر، اسم اعلی، منصر، منصرۃ، منصران، منصرتان، مناصر، منصار، منصاران، مناصیر، اور اسم تفضیل کی بنے گی انصر، انصران، انصرون، عناصر، نصرہ، نصریان، نصریات، نصر۔ یہ تھی باب نصر ینصر کی تمام گردانیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب انشاءاللہ ہم اسی طرح ایک ایک سبق کر کے ہر باب کو لیں گے۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ پوری ویڈیو دھیان سے سنیں، اس میں جو غلطی کروں، میں کبھی غلطیاں کروں گا، کبھی جان بوجھ کر، کبھی نادانستہ، تو آپ مجھے میری غلطی نیچے کمنٹ میں بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے دھیان سے گردان سنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو وہ آپ نیچے کمنٹ میں کریں، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ میں نے باب نصر ینصر کی اچھی طرح مشق کر لی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے 41 مصادر دکھاتا ہوں، آپ ان مصادر کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ ان کو یاد کر لیں زبانی۔ دیکھیں آج آپ نے اس کو یاد کر لیا نا 41 مصادر کو جو کہ باب نصر ینصر کے ہیں، تو زندگی بھر آپ کو انشاءاللہ کام آئیں گے۔ آپ اس کے مضارع اور ماضی دونوں کے عین کلمے کے استعمال میں ہچکچائیں گے نہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امارا یأمر ہوتا ہے، خرج یخرج ہوتا ہے، نصر ینصر ہوتا ہے، ینصر نہیں ہوتا۔ تو یہ 41 مصادر میں آپ کو دے رہا ہوں جو صحیح سے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم صحیح کے علاوہ ابواب پڑھیں گے ہفتہ اقسام میں، تو پھر وہاں ان کے دوسرے مصادر بھی آ جائیں گے جو صحیح کے علاوہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بعث یبعث بعثا، اس کا ترجمہ ہے اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا، اور بلغ یبلغ بلوغاً پہنچنا، ترک یترک ترکن چھوڑنا، حرث یحرث حرثاً کھیتی باڑی کرنا، حزن یحزن حزناً دکھ دینا، حسد یحسد حسداً حسد کرنا، حشر یحشر حشراً جمع کرنا، حضر یحضر حضراً حاضر ہونا، حکم یحکم حکماً فیصلہ کرنا، خطف یخطف خطفاً اچک لینا، خلق یخلق خلقاً پیدا کرنا، دخل یدخل دخولاً داخل ہونا، ذکر یذکر ذکراً ذکر کرنا، رجم یرجم رجماً سنگسار کرنا، رزق یرزق رزقاً رزق دینا، سجن یسجن سجناً قید کرنا، سکن یسکن سکناً رہنا، سلب یسلب سلباً چھیننا، سلک یسلک سلکاً داخل کرنا، شعر یشعر شعوراً سمجھنا، شکر یشکر شکراً شکر کرنا، صدق یصدق صدقاً سچ بولنا، طرد یطرد طرداً دور ہٹانا، طہر یطہر طہوراً پاک ہونا، عبد یعبد عبادتاً عبادت کرنا، عرج یعرج عروجاً چڑھنا، فجر یفجر فجوراً گناہ کرنا، قتل یقتل قتلاً قتل کرنا، قنط یقنط قنوتاً مایوس ہونا، کتب یکتب کتابتاً لکھنا، کسر یکسر کثرتاً زیادہ ہونا، کفر یکفر کفراً رد کرنا، مکث یمکث مکثاً ٹھہرنا، مکر یمکر مکراً چال چلنا، نبت ینبت نباتاً اگنا، نظر ینظر نظراً نظر ماننا، نسخ ینسخ نسخاً مٹا دینا، نظر ینظر نظراً دیکھنا، فسد یفسد فساداً بگڑنا، نقش ینقش نقشاً نقش کرنا، نفخ ینفخ نفخاً منہ سے پھونک مارنا۔